السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان کے 20ویں قسط 20th ایپیسوڈ میں اپنی روح کو جلا بخشنے کا ایک تیسرا نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم صرف جسم اور عقل کے ہی انسان نہیں ہیں، ہم صرف اس مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر روح، دھڑکتا ہوا دل، حرکت کرتا ہوا یہ نفس بھی ہے، جس روح کے ذریعے ہمارے اندر پورے جسم کے اندر حرکت ہے۔ یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اگر رہے تو پھر یقیناً یہ دنیا اور اس کے بعد آخرت کی زندگی دونوں ہمارے کامیاب ہو جائیں۔ کیا ہے وہ نسخہ؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپناتے رہیں، بالخصوص جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو ذکر کیا کرتے تھے، جو دعا کیا کرتے تھے، ان کو ہم برابر پابندی سے کرتے رہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے، گھر میں داخل ہوتے، کسی مسافر کو الوداع کہتے، کسی کا استقبال کرتے، کپڑا پہنتے، کپڑا اتارتے، اپنے بستر پر لیٹتے یا نیند سے بیدار ہوتے، کھانے پینے سے فراغت اور اس سے پہلے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ ذکر دعا کی شکل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جن کے ذریعے، ان اذکار اور ان دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں ہوا کرتے تھے، ویسے اذکار پڑھنا نہ بھولیں، ہم اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہم نہ بھولیں۔ اس کے اندر نبی کی سنت کی اتباع ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ان موقعوں پر جن نعمتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں اللہ عز و جل کا صحیح طور پر شکریہ ادا کرنا بھی ہے، اور اس طرح ہم برابر اپنی روح اور اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ سوچئے، جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا، ہے نا؟ مثال کے طور پر روزمرہ زندگی کی چند اہم دعاؤں کو میں یاد دلاتا ہوں، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اور ان موقعوں پر آپ ان کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو الگ سے ان دعاؤں کو حفظ کرنے کی، بائی ہارٹ کرنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دعاؤں کو آپ اپنی زبان میں ان جگہوں پر لکھ کر رکھ لیں، اور وہ کام کرتے وقت آپ اس دعا کو دیکھ کر ہی پڑھ لیں۔ کچھ ہی دن میں آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، وہ دعائیں آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گی، دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر گھر سے جب نکلنے لگیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ہر شر سے، نقصان سے آپ کو بچا لے گا، جس نیک کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس میں اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث۔ گھر میں داخلے کے وقت کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا اتارتے تو بسم اللہ کہتے، جب کپڑا پہنتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ پڑھتے۔ ابو داؤد کی حدیث، جو اس دعا کو پڑھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا کرتے، کھانے سے فراغت کے بعد
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ پڑھتے، اور جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اتنی بڑی خوشخبری دی۔ اور آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگ کھانے کے ایسے شوقین ہو گئے ہیں، لمٹ نہیں رہتا، کھانے میں احتیاط نہیں، کھانے میں بہت کچھ لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دعاؤں میں سے ایک دعا کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، اور وسوغه منہ کے ذریعے بآسانی کھانا پیٹ میں جانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وجعل له مخرجا، اور پھر جو فضول کھانا ہے، کھانے کے بعد جو چیزیں بیکار قسم کی ہیں، ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے، ان کے نکلنے کا راستہ بھی آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان دعاؤں میں بھی ہمارے لیے کتنی خیر و برکت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم ان دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی اور اس جیسی کئی ساری دعائیں صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیا کرتے تھے ان دعاؤں کو پڑھنے کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے سنا کہ ہم ان سب موقعوں پر ان دعاؤں کا، ان ذکر و اذکار کا، وظائف کا اہتمام کریں گے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، تو ہمارا دل پاک رہے گا، ہماری روح کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، ہم نبی کی سچی اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کر ان سب دعاؤں کو ان اوقات میں پڑھتے رہنے کا ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ کیا گھاٹا ہے، کیا نقصان ہے؟ ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ، ہمارے ہی لیے فائدہ۔ لیکن پھر ہم کتنی غفلت برتتے ہیں نا۔ انشاءاللہ آج سے اہتمام کریں گے نا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم ان چیزوں میں بھی دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنیں، مثالی مسلمان۔ اس اہم عنوان کے تحت اور بھی کئی ایپیسوڈ ہیں، آپ انہیں سننا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو واقعتاً دنیا میں ایک سچا پکا ایسا مسلمان بنائے کہ دوسرے ہم سے سیکھتے رہیں، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔